لیکن ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے، ایک جذباتی لمحات بھی ہیں. خوشی کے لمحات ضرور ہیں، جذباتی بھی ہیں. بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے، ان بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے، جس میں جانی قربانیاں بھی ہیں. میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئیں، اور وہ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. تو کہتے ہیں نا جو پلیٹھی کا ہوتا ہے جو بڑا، اس سے ماؤں کو زیادہ پیار ہوتا ہے. جی جی. تو وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھیں کیونکہ آپ پلیٹھی کے ہیں. تو امی کے سامنے بھی یہ بات کرتے تھے تو وہ بھی ہنستی تھیں. تو میں یہاں پہ نا جی جو پنڈی والی جیل ہے اور پھر کوٹ لکھپت جیل ہے، دونوں میں وہ پھر آتی تھیں ہفتے میں ایک دفعہ. پورا لاہور سے چلتی تھی، سمر میں آتی تھیں، اور وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. تو میں نے کہا امی جی آپ یہ صبح ان کو کہنے لگی کہ تم ان کو آج میرے ساتھ واپس بھیجو، میں پنڈی آئی ہوں، میں آج میں نہیں جانا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو. کہ نہیں میں تو اس کو لے کے جاؤں گی. اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت جذباتی ہو گئی کہ میں تو لے کے جاؤں گی، میں نے خود اکیلے نہیں جانا. تو پھر ان کا نہیں ہم نہیں بھیجنے دے سکتے. نہیں آپ کیوں نہیں دے سکتے، آپ یہاں کے انچارج ہیں. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں، مجھے بھی یہیں رکھ دو پھر. تو یہ وہاں پر ان کو پھر بہت ہم نے پھر محبت پیار سے ان کو سمجھایا منایا. کوٹ لکھپت میں انہیں ایسے ہی کرتی تھی جب بھی آتی تھی. تو میں جو بات آپ کو جو سوال پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب دے رہا تھا کہ پھر مائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ ابھی جب میں قربانی کی بات کر رہا تھا کہ والدہ صاحب یہاں پہ آئیں تو کہنے لگی میں بس نواز تمہیں ملنے آئی ہوں اور بس میں بس 2 ہفتے رہوں گی پھر میں چلی جاؤں گی. تو لندن میں میرا دل نہیں لگتا. تو 2 ہفتے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں ہفتہ اور رہوں گی. پھر ہفتہ جب گزر گیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں 2-4 ہفتے اور رہوں گی. ان کو مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. بس وہ 2 4 ہفتے آگے کرتی چلی گئیں. پھر وہ بیچ میں جو ہے نا وہ کووڈ آ گیا. پھر ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ ادھر ہی رہیں. پھر وہ اپنا کووڈ کے دوران ان کو کووڈ نہیں ہوا لیکن اسی میں پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اس کو بھی ہم یاد کرتے رہے. یہاں پہ مریم جو ہے نا وہ اس وقت تو یہاں نہیں تھی، مریم تو پاکستان میں تھی، لیکن وہ سارا قصہ مریم کو ہم نے بتایا. اور یہاں پہ میرے جدہ میں والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو وہاں فوت ہو گئے. ہم ان کو لحد میں قبر میں اتارنے کے لیے پاکستان بھی نہ جا سکے. میں والدہ صاحبہ فوت ہوئی، میں ان کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکا. میری بیگم فوت ہوئی تو مجھے جیل میں خبر مل رہی ہے. اور پھر 3 دنوں کے لیے ہم اپنا پیرول پہ باہر آئے. پیرول کے بعد پھر جیل واپس، میں بھی اور مریم بھی. بیگم کے مرنے کے بعد، اس کی والدہ کے مرنے کے بعد پھر 2 دنوں کے بعد جیل واپس. کچھ حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئیں. تو یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور پھر خود جج لکھ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا. اب ہم مجھے بتائیں کہ اس میں جج کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا، سزا کس بات کی؟ پھر کس بات کی؟ آج کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسٹس، کیا نواز شریف کے ایسٹس پہلے دیکھے گئے ہیں جو آپ اپنا کیس بنایا ان پہ؟ نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
کہ سر مشرف دور میں بھی وہ ظلم نہیں ہوا، اب ان کی اپنی کچھ ویڈیو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، کبھی وہ خریداری کر رہے ہیں، کبھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو اس پہ اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کو وہی بوم تقریباً اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا کیس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا تھا. اب جن کی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں یا جو بلیک میلنگ لوگوں کو کر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، ان کے خلاف مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی یا پھر چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھ لے، میں نے ابھی کہا تھا مقافات عمل کی بات ہے. یہ سازش کرنے والا سب سے بڑا سازشی خود نکلا ہے. ہر چیز عیاں ہو رہی ہے، ایک ایک کرتوت قوم کے سامنے آ رہے ہیں. آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا. ابھی جو آیا ہے پتہ نہیں وہ اس کا کیا قوم کو جواب دے گا، کیا دے گا. آج قوم جاننا چاہتی ہے. میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی، لیکن اس معاملے پہ انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گی، ہو سکا تو میں بھی بات کروں گا. کیا آخری سوال میاں صاحب، کیا ہم میاں محمد نواز شریف کو اگلے سال 2023 میں جب الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم پاکستان چوتھی مرتبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان جا کر انتخابی مہم کریں گے؟ اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو کیا کہیں؟ بس انشاءاللہ جی. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر.